حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا۔ حاضرین نے عرض کیا، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ عز و جل کے محبوب دانائی غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، ماہ شعبان المعظم کی عظمتوں پر قربان، اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرا مہینہ فرمایا۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ لفظ شعبان کے 5 حروف شین، عین، با، الف، نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں۔ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی احسان، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالی اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ سید البراء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، اور بقیہ میں سے جس کو مناسب ہوتا اسے آزاد کر دیتے۔ تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ سبحان اللہ، پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا، مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے۔ پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام یعنی برکت والے دنوں میں رب الانام عز و جل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے، اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب
خوب بڑھا دیتا ہے، لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کا بھاؤ بڑھا کر غریب مسلمانوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ 100 کروڑ افسوس، خیر خواہی مسلم کا جذبہ دم توڑتا نظر آ رہا ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، فریاد ہے ایک کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریبان پڑا ہے۔ ہمارے دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا پسند فرماتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے سنا، انبیاء کی سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے تھے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو محبوب رب العباد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔ بخاری شریف میں ہے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے تھے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق مجدی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں مراد یہ ہے کہ شعبان میں اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے، اسے تغلیباً یعنی غلبے اور زیادت کے لحاظ سے کل یعنی سارے مہینے کے روزے رکھنے سے تعبیر کر دیا۔ جیسے کہتے ہیں فلاں نے پوری رات عبادت کی جبکہ اس نے رات میں کھانا بھی کھایا ہو اور ضروریات سے فراغت بھی کی ہو، یہاں تقریباً اکثر کو کل کہہ دیا۔ مزید فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا شعبان میں جسے قوت ہو وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، البتہ جو کمزور ہو وہ روزے نہ رکھے، کیونکہ اس سے رمضان کے روزوں پر اثر پڑے گا۔ یہی محمل یعنی مراد و مقصد ہے ان احادیث کا جن میں فرمایا گیا کہ نصف یعنی آدھے شعبان کے روزے رکھا کرو۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 1379 پر ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مذکورہ حدیث پاک میں پورے ماہ شعبان المعظم کے روزوں سے مراد اکثر شعبان المعظم یعنی مہینے کے آدھے سے زیادہ دنوں کے روزے۔ اگر کوئی پورے شعبان المعظم کے روزے رکھنا چاہے تو اس کو ممانعت بھی نہیں۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے کئی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں میں رجب المرجب اور شعبان المعظم دونوں مہینوں میں روزے رکھنے کی ترکیب ہوتی ہے، اور مسلسل روزے رکھتے ہوئے یہ حضرات رمضان المبارک سے مل جاتے ہیں۔ ام المؤمنین
حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہ دیکھا، آپ سوائے چند دن کے پورے ہی ماہ مبارک کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چل تو گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالی خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، بقرہ عید کی رات، عید الفطر کی چاند رات، شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ عرفے کی یعنی 8 اور 9 ذوالحجۃ الحرام کی درمیانی رات اذان فجر تک 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ غنیت الطالبین میں ہے بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والی خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور کہا شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ عز و جل جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کی بال ہیں، مگر کافر اور عداوت رکھنے والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں ہے کپڑا لٹکانے والے، یہ کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے تہمت یا پاجامہ یا سو یعنی لمبا کرتا وغیرہ لٹکاتے۔ کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت نقل کی اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تاجدار رسالت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت رکھنے والے کے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت مولائے کائنات علی المرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب براءت میں اکثر باہر تشریف لاتے۔ ایک بار اسی طرح شب براءت میں باہر تشریف لائے، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی 15ویں رات آسمانی دنیا رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی دعا اللہ عز و جل سے مانگی اس کی دعا اللہ تعالی نے قبول فرمائی، اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی بشرطے کی دعا کرنے والا عشار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا جادوگر کاہن اور باجا بجانے والا نہ ہو۔ پھر یہ دعا کی اے اللہ عز و جل، اے داؤد کے پروردگار جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دے۔ ہر خطا تو دل گزر کر بے کسو مجبور کی،
ہو الہی مغفرت ہر بے کس و مجبور کی۔ شب برات بے حد اہم رات ہے، کسی صورت سے بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات رحمتوں کی خوب برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن پر شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے۔ حضرت سیدنا امام بہقی شافعی رحمت اللہ تعالی فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی: شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، زنا کا عادی، قطع تعلق کرنے والا، تصویر بنانے والا اور چغل خوری کرنے والا۔